الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو مسائل فقہ میں احکام خلل میں چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 151 بیان ہوا۔ مسئلہ نمبر 152 قاعدہ فراغ سے یہ مسئلہ ریلیٹ کرتا ہے۔ قاعدہ فراغ سے یہ مسئلہ ریلیٹ کرتا ہے اور مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نمبر 152 کہ اگر جو ہے وہ وضو کے بعد وضو کر لیا ہم نے، وضو کے بعد یہ یقین ہے توجہ کریں، وضو کے بعد یہ یقین ہے کہ کوئی ایک جز چھوٹ گیا ہے، وہ جز یا واجب جز ہے یا مستحب جز ہے۔ واجب جز ہے یا مستحب جز ہے، اور لیکن نہیں معلوم کہ کون سا جز چھوٹا ہے۔ یعنی ایک قسم کا علم اجمالی تو ہے، لیکن یہ علم اجمالی محکم، مضبوط، منجز نہیں ہے، بلکہ چونکہ ایک طرف واجب ہے ایک طرف مستحب ہے، لہذا یہاں پر قاعدہ فراغ جاری ہو جائے گا، کیونکہ شک ہے وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ آیا ہمارا وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے کسی واجب جز کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اور سمپل یہاں پر قاعدہ فراغ جاری ہو جائے گا، قاعدہ فراغ جاری ہو جائے گا اور وضو صحیح سمجھا جائے گا۔ واضح انشاءاللہ یہ مسئلہ۔ اس کے بعد سے جو مسئلہ ہے وہ آغا خوئی اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے، آغا خوئی اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 153، مسئلہ نمبر 153 کیا ہے؟ 153 ایک دوسری قسم کا ایک علم اجمالی بناتے ہیں، ایک شک بناتے ہیں۔ وضو کر لیا، وضو کے بعد وضو سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ ہم نے کسی رکاوٹ والی چیز کے اوپر مسح کیا، مثلا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے موزے کے اوپر مسح کیا، یقین ہے، یا یقین ہے کہ ہم نے دھونے والی جگہ پر مسح کیا، یا مسح کرنے والی جگہ کو دھو لیا، یہ یقین ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہوا۔ لیکن یہ شک ہے کہ آیا یہ کسی ہمارے پاس کوئی مجوز تھا اس کام کو انجام دینے کے لیے، مثلا یہ تو ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جوتے کے اوپر ہاتھ پھیرا، موزے کے اوپر ہاتھ پھیرا، لیکن شاید تقیہ کا مورد تھا، شاید تقیہ کا مورد تھا، یا ہم نے دھونے والے اعضاء کے اوپر مسح کیا تھا، شاید جبیرہ کا مورد تھا۔ بس ایک مسٹیک کی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ آیا یہ کوئی جو ہماری مسٹیک تھی
آیا واقعی مسٹیک تھی یا نہیں، کوئی مجوز، کوئی شرعی مجوز تھا ہمارے پاس تو ہم نے یہ کام کیا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کیا یہاں پر قاعدہ فراق جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آگے سیستانی فرماتے کہ قاعدہ فراق جاری ہو جائے گا. بالکل شک ہے کہ نماز وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا، کوئی آیا ہمارا وضو صحیح ہے صحیح نہیں ہے، قاعدہ فراق کہتا ہے کہ وضو صحیح ہے. آگے کوئی کیا کہتے ہیں، مسئلہ نمبر 153 میں آگے کوئی کہتے ہیں کہ اظہر یہ ہے کہ وجوب الاعادہ، اظہر یعنی فتویٰ یہ ہے کہ وضو کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا. یعنی اگر کوئی یہاں پر قاعدہ فراق جاری نہیں کرتے ہیں. اور کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ بہرحال ایک وجہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بہت ہی زیادہ مشکل گفتگو ہو جائے گی. لیکن بہرحال اگر کوئی یہاں پر قاعدہ فراق جاری نہیں کرتے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ اگر کوئی کے لحاظ سے اس صورت میں صورت واضح، ہم نے مسح کرنے والے مقام پر یا موزے پہ مسح کیا، یا مسح والے مقام کو ہم نے شاید دھو لیا، یہ یقین ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی شک ہے کہ شاید تقیہ کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہو، یا جبیرہ کی وجہ سے دھونے والے مقام پر مسح کیا ہو. تو چونکہ یہ احتمال ہے، لہذا اگر سیستانی کہتے ہیں کہ قاعدہ فراق جاری ہوگا، اگر کوئی کہتے کہ نہیں واپس سے وضو کرنا پڑے گا. مسئلہ نمبر 154، مسئلہ نمبر 154، 155 اور 156، یہ تین مسئلے خوب قابل توجہ ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو اس مسئلے کو نہیں، 154 جو ہے وہ ایک دوسرا مسئلہ، 155 156 ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں. توجہ کریں. سب سے پہلے میں آگے ایک قانون ریپیٹ کر دوں. پہلے بیان کیا تھا اشارتاً، یہاں پر دوبارہ سے میں وہ قانون بیان کر دوں کہ قاعدہ فراق میں، قاعدہ فراق کس کو کہتے ہیں، قاعدہ فراق کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ فراق یعنی آپ نے ایک عمل کو انجام دیا، انجام دینے کے بعد ختم ہو گیا، فارغ ہو گئے اس سے. اب شک ہے کہ آیا ہم نے اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں دیا، تو قاعدہ فراق آپ کے ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا، اور آپ کے عمل کو صحیح کر دے گا. یہ قاعدہ فراق کا موجودہ ہے، یہ قاعدہ فراق کا ایڈوانٹیج ہے. روایتوں میں آیا. خوب، یہاں پر بزرگان میں، علماء میں، فقہا میں اس قانون کی امپلیمنٹیشن میں ایک اختلاف ہے. توجہ کیجیے گا، بزرگان میں، فقہا کے درمیان اس قانون کو اپلائی کرنے اور امپلیمنٹیشن میں ایک اختلاف ہے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے. آگے کوئی کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے، آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ کنڈیشن نہیں ہے. اور ہم نے لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا کہ در حقیقت لیکن یہ اجتہاد ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ایک جملہ بیان کیا، اس جملے میں فقیہ مرجع مجتہد کیا سمجھتا ہے، اس سے فتووں میں اختلاف ہوتا ہے. اور یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے، بالکل حق ہے، بالکل پاسبلٹی ہے اور معقول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے
اسی قسم کی یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے فقہا کے فتاوی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. کیونکہ پہلے میں وہ اختلاف بیان کر دوں کہ قاعدہ فراغ جاری کرنے کے لیے ایک کنڈیشن میں اختلاف ہے. اگر کوئی کہتے کہ وہ کنڈیشن ہے، اگر سیستانی کہتے کہ وہ کنڈیشن نہیں ہے. خوب غور سے سنیے گا، وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آغائے خوئی یہ کہتے ہیں کہ آغائے خوئی یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ فراغ وہاں پر جاری ہوگا جہاں پر آپ ایک چانس دیں کہ آپ اس وقت متوجہ تھے اور غافل نہیں تھے. متوجہ تھے اور غافل نہیں تھے. دو سچویشن ہے. ایک دفعہ مجھے معلوم ہے کہ میں اصلا غافل تھا، یقین ہے کہ میں غافل تھا، معلوم ہے غافل تھا میں. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین دے کہ آپ غافل تھے، قاعدہ فراغ آپ کی سپورٹ میں آ جائے گا. آگے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ غافل تھے، اس کنڈیشن کی طرف، اس چیز کی طرف فائدہ نہیں ہے. قاعدہ فراغ آپ کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا، آپ کی مدد نہیں کرے گا، آپ کے عمل کو صحیح نہیں کرے گا اگر یقین ہے. لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، شاید آپ متوجہ تھے، شاید، یقین نہیں. اگر یقین ہے تو بحث کی، پھر تو شاید انسان کو ڈاؤٹ بھی نہ ہو. شاید آپ متوجہ تھے، بس یہ شاید اگر ہے سچویشن میں، صورتحال میں، تو پھر عبادت کے بعد قاعدہ فراغ آپ کی ہیلپ کرے گا. اگر سیستانی کی لحاظ سے تو ویسے ہی ہیلپ کرے گا، قاعدہ فراغ جاری ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا. اگر کوئی کے لحاظ سے بھی کو فائدہ ہو جائے گا اور عمل صحیح ہو جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو کہ چند دنوں پہلے ایک مسئلہ آیا تھا، یعنی پچھلے ہفتے، مسئلہ نمبر 145 کیا تھا مسئلہ؟ اس کو میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ امپلیمنٹیشن سمجھ میں آئے گی. مسئلہ کیا تھا؟ ایک شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ غافل ہو گیا، اصلا کچھ بھی توجہ نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ وضو کیا، غلط جملہ تھا میں نے. ایک شخص نے 10 بجے واش روم گیا، اس کے بعد وہ غافل تھا اور نماز ظہر اثر پڑھ لی. نماز ظہر اثر پڑھنے کے بعد اس کو شک ہے کہ یہ جو غفلت کا پیریڈ تھا اس میں شاید میں نے وضو کیا، یہ یقین ہے کہ میں تھا غافل، شاید میں نے وضو کر لیا اور نماز ظہر اثر وضو میں ہو گئی. اب آگے سیستانی کیا کہیں گے؟ اور مسئلہ بیان کیا تھا ہم نے، لیکن ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. میں کہتا اس وقت ایسے مسئلہ بڑا مشکل چل رہا تھا، لیکن اب چونکہ ہم نے اس کا فارمولا بیان کر دیا، غافل تھا، غفلت کے زمانے میں شاید وضو کر لیا اور نماز ظہر اثر پڑھ لی. اب تک کہ ہم نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آگے سیستانی کہتے ہیں قاعدہ فراغ زندہ باد، قاعدہ فراغ زندہ باد. قاعدہ فراغ کیا ہے؟ آگے سیستانی کہتے ہیں ایک عمل انجام دیا، عمل کے بعد آپ کو شک ہے کہ صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں دیا، چاہے آپ کو یقین ہے کہ آپ غافل ہی کیوں نہ ہو، آپ کا عمل صحیح ہو جائے گا. آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. وہ کنڈیشن کیا تھی کہ احتمال یہ کہ میں متوجہ ہوں، جب مجھے یقین ہے کہ میں غافل تھا، میں کہاں سے احتمال دوں گا. لہذا اسی کوئی نے فتویٰ دیا کہ یہاں پر جو وہ عبادت باطل ہو جائے گی کیونکہ غافل تھا. آگے سیستانی کہتے کوئی بات نہیں، اگر یقین دے کہ تم غافل تھے تو بھی شاید اس شک کے پیریڈ میں، غافل کے پیریڈ میں، شاید تم نے غفلت میں وضو بھی کر لیا ہو اور عبادت وضو کے ساتھ کی ہو، آپ کا وضو جو وہ صحیح ہو جائے گا. توجہ فرمایا آپ نے؟ بس یہ
کنڈیشن واضح ہو گئی؟ اور اس کنڈیشن کو ذہن میں رکھیے گا. آج یہ تین مسئلے اسی کنڈیشن کے اوپر چلیں گے. مسئلہ نمبر 154. کیا ہے 154؟ ایک شخص کو دیکھیے، مسئلہ نمبر 147 آپ ریوائز کیجئے گا. مسئلہ نمبر 147 جس کا شاید ہم نے چارٹ بیان کیا تھا، وہ 147 کیا تھا؟ قاعدہ تجاوز والا مسئلہ تھا، صحیح نا؟ وہ ایک الگ بحث ہے. ابھی کیا ہے 154؟ اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ وضو اسٹارٹ کیا تھا میں نے، کچھ وضو کے افعال کو انجام دیا تھا میں نے، لیکن شک یہ کہ آیا میں نے کمپلیٹ کیا یا نہیں کیا. جیسے ہوتا ہے بعض اوقات، میں نے کسی کو یاد کہ میں نے چہرہ دھویا، سیدھا ہاتھ دھویا، الٹا ہاتھ دھویا، اس کے بعد گھنٹی بجی تھی موبائل کی، دروازے کی. اب 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد شک ہو رہا ہے کہ ہم نے وضو تو اسٹارٹ کیا تھا، آیا وضو کمپلیٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ صحیح طریقے سے وضو کمپلیٹ کیا یا نہیں کیا؟ صحیح ہو. آگئے سیستانی فرماتے کہ اس صورت میں آپ اپنے وضو کو صحیح سمجھیں. ہاں ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ اب دیکھیے میرا قصور نہیں ہے، یہ قصور کس کا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال اب منہاج پڑھیں گے تو یہ تو پرابلم آئے گی کہ جو ہے وہ یہ تو پرابلم آئے گی کہ مسئلہ تھوڑا سمجھنا پڑے گا. تو مجھے معاف کر دیے گا، میرا قصور نہیں ہے، یہ منہاج ہے تو تھوڑی سی عبارت تو مشکل رہے گی. اگر آپ لوگ پشیمان ہو گئے ہوں منہاج پڑھنے سے تو توضیح مسائل بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسا آپ لوگ کی وہ ہو، میرے لیے تو مذائقہ نہیں ہے، مجھے تو اچھا ہے. بہرحال توجہ کریں. مسئلہ کیا ہے؟ واپس سے ریپیٹ کروں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو یقین ہے کہ میں وضو میں داخل ہوا، وضو اسٹارٹ کیا، وضو کے کچھ واجبات کو انجام دیا. اب شک ہے کہ آیا وضو ہم نے کمپلیٹ کیا صحیح طریقے سے یا بیچ میں چھوڑ دیا. اب یہ 3 بجے شک ہو رہا ہے اور 12 بجے کی سٹوری ہے. تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ وضو صحیح ہے ایک شرط کے ساتھ. ہو وہ شرط دیکھیں کیا ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے وضو کی 2 قسمیں ہیں. وضو کی 2 قسمیں ہیں. ایک وضو جو صحیح ہے، صحیح وضو. دیکھیں اصول میں ایک بحث ہے، میں کیا کروں، اصول میں ایک بحث ہے کیا کہ لفظ نماز، لفظ روزہ، لفظ وضو، اس لفظ کی کیا معنی ہے. مثال دوں میں آپ کو، بہت اچھی سی مثال دیتا ہوں. مثلا ایک شخص امام کے پاس آیا، خوب غور سے سنیے گا. ایک شخص امام کے پاس آیا، امام سے کہا کہ مولا میں نے نماز پڑھی، خوب توجہ کیجیے گا، نماز پڑھی لیکن میں نماز میں رکوع کرنا بھول گیا. میں نماز پڑھی، میں رکوع کرنا بھول گیا.
امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ نماز کو دہراؤ. کیا مطلب ہوا نماز کو دہراؤ؟ یعنی وہ جو نماز تھی بغیر رکوع والی اس کو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز. بس نماز دو قسم کی ہو گئی. ایک نماز بالکل فقہی لحاظ سے شرعی لحاظ سے صحیح نماز، اور ایک یہ ہے کہ عرفاً اس کو نماز کہا جائے، عرفاً نماز کہا جائے. توجہ کیا آپ نے؟ جیسے امام علیہ السلام نے بغیر رکوع والی نماز کو کیا کہا؟ نماز کہا. کب کہا نماز؟ امام نے کیا کہا تھا؟ نماز کو دہراؤ. اس کا مطلب کہ امام اس باطل ویلہ امام کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو. وہ نماز باطل ہے، نماز پڑھو. لیکن امام علیہ السلام نے اس باطل شدہ نماز کو کیا کہا؟ نماز کہا. تو بس نماز کے دو مصداق ہیں، نماز کے دو مصداق ہیں، ایک صحیح والی نماز، ایک عرفی والی نماز، جس کو عرفاً کہا جائے کہ یہ نماز. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مثلا ایک دیندار نہیں، ایک کرسچن، وہ دیکھیے کہ ہم نے اس کو نہیں معلوم کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن اس نے اگر ہمیں ایک پراپر طریقے سے اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ کیا کہے گا اس کو؟ کہ یہ پرے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. یہ عرفاً نماز ہے. یہ بس نماز کے دو مصداق ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ ہو. اب توجہ کیجیے گا، واپس سے بیان کروں. ایک شخص نے وضو اسٹارٹ کیا اور وضو کے کچھ افعال کو کنفرم انجام دیا، لیکن اس کو شک ہے کہ آیا وضو کو کمپلیٹ کیا یا اب جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا. جیسے میں نے مثال دی، گھنٹی بجی تھی اور شاید ہم چھوڑ کے چلے گئے، یا مجبوری میں چھوڑنا پڑ گیا تھا، کہ مثلا پانی چلا گیا تو ہم نے شاید چھوڑ دیا تھا. یعنی ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے تھے، اس میں ڈاؤٹ ہے. تو آگے سیستانی فرماتے کہ اگر اس کو عرفاً وضو کہا جائے، یہ کہا جائے کہ وضو بولو باطل وضو، جیسے میں نے اگزامپل دی، مثلا چہرہ دھویا، سیدھا ہاتھ دھویا، الٹا ہاتھ دھویا، قطعاً عرفاً وضو ہے، اگرچہ وضو باطل وضو ہے، جیسا میں نے رکوع والی مثال دی. آگے سیستانی کہتے ہیں اگر یہ یقین ہے کہ اتنا تو میں نے افعال انجام دیے کہ اس کو عرفاً اس کو وضو کہا جا سکے، تو کہتے ہیں قاعدہ فراق یہاں پر جاری ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا. بس ایک اور کنڈیشن ہے. ایک کنڈیشن تو عرفاً وضو کہا جا سکے، دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو پہلے بھی بیان کی تھی کہ عرفاً فارغ ہو جائے، مثلا کسی کام میں مصروف ہو گیا، یا مثلا کسی کام میں مصروف ہو گیا، نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا، قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گیا، کسی کام میں مصروف ہو گیا. پر دو کنڈیشن کے ساتھ اس کا اس مسئلے میں اس کا وضو صحیح سمجھا جائے گا. پہلا یہ کہ عرفاً اس کو وضو کہا جائے، بولو باطل شرعی نہیں، عرفاً وضو کہا جائے. اتنے تو افعال میں نے انجام دیے تھے کہ قطعاً اس کو وضو کہا جائے گا. اب کمپلیٹ کیا یعنی کہ یہ نہیں معلوم ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی اور کام میں مصروف ہو گیا ہو تاکہ اس کا موالات ختم ہو جائے. صحیح نا؟ کہ اگر موالات باقی ہے اور کسی کام میں داخل نہیں ہوا تو پھر اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. وہ 147 والا مسئلہ 147 تھا نا، مثلا 147 والے مسئلے میں جانا پڑے گا. بس ان دو کنڈیشن کے ساتھ آگے سیستانی فرماتے کہ قاعدہ فراق جاری ہو جائے گا. آگے کوئی کیا کہتے ہیں؟ آگے کوئی کہتے ہیں کہ اسی مثال میں، اسی مسئلے میں، مسئلہ نمبر 154 میں کہتے ہیں کہ نہیں، قاعدہ فراق جاری نہیں ہوگا، قاعدہ فراق جاری نہیں ہوگا. شاید لعل آگے اب توجہ کریں، اب آگے کوئی بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، یعنی کہ اختلاف ضرور ہے فقہا میں
کہ آیا ناقص نماز کو نماز کہتے یا نہیں کہتے ہیں. اگر سیستانی اکثر فقہائے متاثرین کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی نماز بھی عرفن نماز ہے، لہٰذا اس مسئلے میں پرابلم نہیں ہے آخوئی کو. شاید آخوئی یہ کہیں کی بات یہ ہے کہ عرفن فارغ ہونا نہیں کہلائے گا، عرفن فارغ ہونا نہیں کہلائے گا. لہذا اگر کوئی کہتے کہ یہاں پر قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوگا، مثال واضح ہے نا، قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوگا. واضح یہاں تک یہ مسئلہ کیا تھا؟ ریپیٹ کروں. ایک شخص کو یقین ہے کہ میں نے وضو اسٹارٹ کیا، وضو کے کچھ افعال کو انجام دیا، اتنے افعال کو انجام دیا کہ عرفاً وضو کہا جا رہا ہے. اب 3 گھنٹے بعد کچھ دیر بعد شک ہو رہا ہے کہ میں نے آیا وضو کو کمپلیٹ کیا تھا یا بیچ میں چھوڑ دیا تھا. تو اس صورت میں اگر سیستانی کہتے کہ 2 کنڈیشن کے ساتھ وضو صحیح ہے. ایک عرفاً وضو کہا جا سکے، دوسرا یہ کہ موالات یا کسی دوسرے کام میں داخل ہو چکا ہو تو قاعدہ فراغ جاری ہو جائے گا. کوئی کہتے کہ نہیں، یہاں پر اب جو بھی دلیل ہو، دلیل ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ شاید آخوئی کی یہ دلیل ہے کہ ظاہر آخوئی کہتے کہ قاعدہ فراغ وہاں پر جاری ہوتے جہاں پر عرفاً کہا جائے کہ آپ ایک کام سے فارغ ہو گئے. توجہ کریں، آخوئی کہتے ہیں قاعدہ فراغ کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں پر ایک کام سے آپ فارغ ہو گئے، آپ کو ڈاؤٹ ہی میں کیا فارغ ہوئے یا نہیں ہوئے. لہذا کوئی کہتے ہیں کیسے قاعدہ فراغ جاری کروں میں. بس آگے سیستانی کے لحاظ سے وہ مسئلہ ہے، آگے کوئی کے لحاظ سے یہ مسئلہ ہے. آگے سیستانی کے لحاظ سے قاعدہ فراغ جاری ہوگا، آگے کوئی کے لحاظ سے قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہو گیا مسئلہ نمبر 154. مسئلہ نمبر 155، مسئلہ نمبر 155 اور یہ آج کا آخری مسئلہ ہے. اس کے بعد 156 انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو پڑھیں گے. مسئلہ تو اصولاً آپ لوگ کو جواب دینا چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی تو اسپیکر میرے پاس ہے تو میں ہی بولوں گا، تو توجہ کریں. یہ مسئلہ بہت کام کا مسئلہ ہی ہے، یہ مسئلہ بہت کام کا مسئلہ ہے. مسئلہ نمبر 155، مسئلہ نمبر 155. ایک شخص نے وضو کر لیا، وضو کے بعد اس نے اعضائے وضو کے اوپر ایک رکاوٹ دیکھی، کنفرم رکاوٹ، حاجب، ڈامر، معلوم ہے کہ یہ رکاوٹ ہے. یا ایک چیز دیکھی جس میں یہ شک ہے کہ آیا یہ رکاوٹ اور مانع ہے یا نہیں ہے. مثلا انگوٹھی، یہ انگوٹھی نہیں معلوم، اگر میں نارمل وضو کروں تو آیا پانی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، شک ہے مجھے. پہلی صورت میں کیا تھا؟ کنفرم مانے ڈامر دیکھا میں نے. دوسری والی مثال میں نے ایک چیز کو دیکھا جس کے رکاوٹ ہونے میں معلوم نہیں کہ رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. بس پہلا شک، واپس سے میں ریپیٹ کروں، پہلا شک یہ ہے کہ وضو کے وقت یہ رکاوٹ تھی یا نہیں تھی. وضو کے وقت وضو کر لیا میں نے، اب وضو کے بعد دیکھا ہم نے ایک رکاوٹ کو دیکھا. اب شک ہے کہ آیا وضو کے وقت یہ رکاوٹ تھی یا نہیں تھی. یہ ایک چیز کو دیکھا کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ آیا یہ پانی پہنچنے کے لیے مانع تھا یا نہیں تھا. یا مثلا یہ انگوٹھی پہنی تھی یا نہیں پہنی تھی وضو کے وقت. 3 مثالیں آ گئی، ریپیٹ کر دوں 3 مثالوں کو. ایک چیز کے معنی ہے، کنفرم معنی ہے، آیا وضو کے وقت وہ چیز موجود تھی یا نہیں تھی، ایک شک. دوسرا شک، ایک چیز جو میں نے پہنی ہوئی ہے آیا وضو کے لیے وہ معنی ہے یا معنی نہیں، جیسے انگوٹھی. اور تیسرا یہ کہ یہ انگوٹھی اس وقت میں نے پہنی تھی یا نہیں پہنی تھی جس کے
شک ہے کہ پانی پہنچنے کے لیے وہ مانے ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ کنفرم انگوٹھی پہنی ہے لیکن پانی پہنچا یا نہیں پہنچا یہ شک ہے. دوسری دفعہ یہی شک ہے کہ انگوٹھی پہنی تھی یا نہیں پہنی تھی. تو 3 قسم کے شک ہو گئے نا. ایک یہ واپس سے ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک یہ ڈامر جو کنفرم, یہ جو ڈامر ہے جسے روڈ بنتا ہے, یہ کنفرم پانی پہنچنے کے لیے مانے ہے, یہ وضو کے وقت تھی یا نہیں تھی, ایک شک. دوسرا کہ یہ جو میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یہ پانی پہنچنے کے لیے مانے تھی یا نہیں تھی. تیسرا خود یہ انگوٹھی میں نے ایسی انگوٹھی پہنی تھی یا نہیں پہنی تھی. یہ 3 قسم کے شک ہو گئے. دوبارہ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں, کہ یہ ڈامر اس وقت پانی پہنچنے کے لیے جو کنفرم مانے ہیں اس وقت تھا یا نہیں تھا. دوسرا, اب میں ترتیبیں چینج کر رہا ہوں. دوسرا, آیا ایسی انگوٹھی جو پانی پہنچنے کے لیے مانے ہے اس وقت پہنی تھی یا نہیں پہنی تھی. تیسرا, یقین ہے کہ انگوٹھی پہنی تھی لیکن شک ہے کہ شاید پانی نیچے تک پہنچ گیا ہوگا. یہ 3 ہو گئے. اب یہاں پر کیا ہوگا قانون, اب اس سیسانی کہتے ہیں کیا جواب ہوگا, اپنے شک کی پرواہ نہ کریں, قاعدہ فراغ. آگے کوئی یہاں پر توضیح المسائل میں ایک اشتباہ ہے. توضیح المسائل میں شاید احتیاط واجب لگائی ہے جبکہ فتویٰ ہے آگے کوئی کا. کیا کہتے ہیں آگے کوئی کہتے ہیں ایک بات ہے, کیا ہے, اگر آپ احتمال دیتے ہیں کہ شاید وضو کرتے وقت متوجہ تھے. مثال دوں میں آپ کو, مثلا میرے ہاتھ پہ ڈامر لگ گیا, ابھی ڈامر موجود ہے. شک کی چیز میں وضو کے وقت یہ ڈامر تھا یا وضو کے بعد یہ ڈامر لگا. اگر وضو کے وقت ہی ڈامر تھا تو 2 باتیں ہی نہیں ہے, تو کنفرم پانی نہیں پہنچا اور وضو باطل ہو گیا. شک یہ ہے کہ آئے وضو کے وقت یہ رکاوٹ ہے تھی یا نہیں تھی. وضو کے وقت یہ رکاوٹ تھی یا نہیں تھی, اس چیز میں شک ہے. آگے کوئی کیا کہتے ہیں, کہ اگر آپ احتمال دیتے ہیں کہ آپ وضو کرتے وقت متوجہ تھے. اب تینوں ایگزامپل میں شاید میں وضو کرتے وقت میں نے دیکھ لیا تھا اور مجھے اس وقت کوئی شاید دیکھا تھا, قاعدہ فراغ جاری. انگوٹھی شاید میں نے وضو کرتے وقت میں نے پہنی ہوئی تو تھی, شاید میں نے پانی نیچے پہنچا دیا ہوگا, شاید وضو صحیح. یا مجھے یہی شک ہے کہ انگوٹھی پہنی تھی یا نہیں پہنی تھی, اور چانس شاید ہے کہ میں متوجہ تھا, بہت غفلت میں نے وضو نہیں کیا ہے, شاید پانی پہنچا دیا, شاید انگوٹھی میں نے چیک کی تھی نہیں تھی, شاید ڈامر نہیں تھا اور میں متوجہ تھا. شاید متوجہ نہیں, یقین نہیں ہے, شاید متوجہ ہوں گا, کافی ہے, اتنا ایڈوانٹیج مل جائے گا. بس ڈس ایڈوانٹیج کہاں پر ہوگا. مثلا جیسے میں عام طور پہ ایگزامپل دیتا ہوں, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, آدھی آنکھ کھلی ہے آدھی آنکھ بند ہے, آپ کی میں نہیں بات کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں, آدھی آنکھ کھلی آدھی آنکھ بند ہے, لائٹ بند ہے, آپ نے اندھیرے میں وضو کیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کر سو گئے, 8 بجے آنکھ کھلی. اب آپ نے دیکھا کہ کوئی رکاوٹ لگی ہوئی ہے, آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آیا یہ وضو کے وقت ہی یا بعد میں یہ لگی. آگے شیشتان کہتے قاعدہ فراغ, آپ کو کہتے کہ بھائی میں تو نماز بڑی مشکل سے ہوش پہ پڑی, اصل مجھے معلوم ہے کہ میں متوجہ نہیں تھا. یقین ہے بھائی لائٹ ہی بند تھی, میرے گھر میں لائٹ ہی نہیں تھی, تو میں کہاں سے متوجہ ہوں گا. لیکن یہ چانس ہے کہ رکاوٹ بعد میں لگی ہوگی, لیکن یہ یقین ہے کہ میں متوجہ نہیں تھا.
لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ وضو کے وقت یہ چیز نہ ہو، بعد میں لگی ہو، آپ کو کہتے کہ فائدہ نہیں ہے. قاعدہ فراغ وہاں جاری ہوگا جہاں پر آپ عمل انجام دیتے ہوئے چانس یہ ہے کہ شاید متوجہ ہو، چانس ہے کہ متوجہ ہو. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ غافل تھا تو اس میں قاعدہ فراغ کا مورد نہیں ہے. یا آگے خوئی کہتے ہیں، آگے تیسرا نہیں کہتے کہ نہیں، بلکہ قاعدہ فراغ چاہے آپ کو یقین بھی ہو کہ آپ متوجہ نہیں تھے، یقین بھی ہو کہ آپ متوجہ نہیں تھے، شاید اس وقت نہیں تھا، آپ جو وہ فائدہ اٹھائے اور کہہ کہ انشاءاللہ جو ہے وہ نماز صحیح ہے. آگے تیسرا کی لحاظ سے بہت اچھا مسئلہ بتاؤں میں آپ کو جو آنکھوں کے لحاظ سے نہیں چلے گا. کیا کہ مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ کے اوپر بال پوائنٹ کا نشان لگا ہوا ہے، بال پوائنٹ. اچھا بال پوائنٹ ابھی تک جو کو ڈسکور نہیں ہوا ہے کہ آیا بال پوائنٹ جو ہے وہ آیا پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے واضح ہے کہ رکاوٹ ہے، بعض لوگوں کے لیے یقین ہے کہ رکاوٹ نہیں ہے. میں میرے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں بالخصوص تھوڑا بہت دھویا ہوا ہو تو اب بال پوائنٹ آیا رکاوٹ ہے یا رکاوٹ نہیں ہے نہیں معلوم ہے. میں نے وضو کیا، توجہ کیجیے گا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے دیکھا بال پوائنٹ کا نشان. مجھے یقین ہے کہ یہ بال پوائنٹ کا نشان وضو کے وقت تھا. خوب دقت سے سنیے گا، یہ بال پوائنٹ کا نشان وضو کے وقت تھا، لیکن میں نے وضو کیا اس وقت یا غفلت تھی یا کیا تھی، غفلت تھی. یہ یقین ہے کہ وضو کے وقت یہ بال پوائنٹ کا نشان تھا. اب وضو کر چکا ہوں میں، لیکن مجھے نہیں شک کہ پانی نیچے پہنچا یا نہیں پہنچا. اگر کوئی کے لحاظ سے وضو باطل ہے کیونکہ آپ غافل تھے. کیونکہ اگر آپ توجہ کیجیے گا، اگر آپ متوجہ ہوتے تو واجب تھا آپ کے لیے ہٹانا، لہذا کوئی یقین ہے کہ میں غافل تھا. آگے سیتانی کیا کہتے ہیں؟ آگے سیتانی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت متوجہ ہوتے اور ڈاؤٹ ہوتا تو آپ کے لیے ہٹانا ضروری تھا. لیکن اب آپ وضو کر چکے اور وضو کے بعد اب آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ بال پوائنٹ کا یہ نشان پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے یا رکاوٹ ہے، قاعدہ فراغ جاری ہو جائے گا. اور اب اگر آپ آئندہ نماز کے لیے اگر وضو کرنا چاہے یا آئندہ وضو کرنا چاہے تو اس ڈاؤٹ کی صورت میں کہ پتہ نہیں پانی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس ہٹانا بھی پڑے گا. یہ ایک ایڈوانٹیج ہے جو آگے سیستانی والوں کے لیے کہ ایک چیز دیکھی جو شک یہ ہے کہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ شاید رکاوٹ ہو. اب یہ مسئلہ نمبر، اچھا اس کا ابھی ہم نے ایک پوائنٹ بیان کیا ہے، ایک آخری پوائنٹ جو اس کا 155 کا باقی رہ گیا. یہ بھی تقریباً ہم نے بیان کر دیا کہ اگر ہم نے وضو کے بعد ایک چیز دیکھی جیسے ڈامر اور یہ نہیں معلوم کہ وضو کے وقت یہ چیز موجود تھی یا موجود نہیں تھی تو آگے سیستانی کی لحاظ سے قاعدہ فراغ ہے، آگا کوئی کی لحاظ سے چاند سے کہ متوجہ تھے تو قاعدہ فراغ ہے، ورنہ قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوگا. خوب یہ مسائل خوب توجہ کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا کہ کیا ہم نے بیان کیا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا خلاصہ بیان کر دیں گے تو ایک دفعہ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو بات روایت ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا ایک سوال ہے 154 سے متعلق جس میں آیت اللہ خوئی نے کہا کہ عرفاً اسے وضو نہیں کہا جائے گا. نہیں، آیا یہاں پہ وہ خود عرف کے طور پہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہم نے نہیں کہا. توجہ کریں، خوب غور سے دیکھیں ہم نے کیا کہا. توجہ کریں، عرفاً وضو کی بحث نہیں چل رہی ہے. اگر کوئی کے لحاظ سے عرفاً وضو ہے، وہ باطل وضو بھی عرفاً وضو ہے، لیکن اگر کوئی کہتے ہیں قاعدہ فراغ کے لیے عرفاً یہ کہا جائے کہ آپ اس عمل سے فارغ ہو گئے ہیں. اگر کوئی کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا صحیح ہے وضو کہا جائے گا اس سے، لیکن عرفاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس سے فارغ ہو چکے ہیں، لہذا اگر کوئی جو قاعدہ فراغ جاری نہیں کرتے ہیں. آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، آگے سیستانی کہتے کہ مثلا میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ آگے سیستانی کیا کہتے ہیں. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ بھائی روایت میں کیا آیا، روایت میں یہ آیا کہ اگر کوئی شخص وضو کر لے اور وضو کے بعد اگر وہ کسی عمل میں داخل ہو جائے اور گزشتہ وضو کے بارے میں شک ہو جائے
تو اس وضو کو کیا سمجھو؟ صحیح سمجھو. آنکھوں کے ہم نے آگے سیسان کی تو ہم نے وضو تو کر لیا، چاہے صحیح والا وضو کیا یا باطل والا وضو کیا، لیکن وضو تو کنفرم کیا ہم نے. لہذا اب شک ہے کہ ہم نے صحیح وضو کیا یا نہیں کیا تو قاعدہ فراق جاری ہو جائے گا. ممکن ہے توجہ کریں اگر سیستانی یہ کہیں کہ اگر کوئی کو یہ جواب دے سیدنا الاستاذ، اے ہمارے استاد، روایت میں کئی لفظ فراغ نہیں آیا ہے. توجہ کریں، یہ ظاہراً آگے سیستانی کا اشکال ہوگا، پھر بھی میں دیکھوں گا کیونکہ بہرحال آگے سیستانی کا تو کلام کہیں نہیں ملتا ہے. اگر کوئی کا کلام ملتا ہے، اگر کوئی نے حتمت جو میرا گمان قوی ہے کہ اگر کوئی نے قاعدہ فراغ کے لفظ سے استفادہ کیا ہے، ممکن آگے سیستانی اشکال کرے اگر کوئی کے اوپر اور کہے کہ روایت میں کہیں قاعدہ فراغ نہیں آیا ہے کہ آپ کہیں کہ عرفاً فارغ نہیں ہوا ہے. پھر بھی میں انشاءاللہ اس مسئلے کو دوبارہ، مسئلہ تو بیان ہو گیا لیکن علمی لحاظ سے دیکھیں گے کہ اگر کوئی نے ظاہر اگر کوئی کی بات یہی ہوگی کہ عرفاً قاعدہ فراغ فارغ نہیں ہوا ہے اور ممکن آگے سیستانی کا یہی اشکال ہو، پھر بھی ہم اس کے باوجود جو اس کو ایک دفعہ چیک کریں گے. دلیل مسئلہ بہرحال واضح ہو گیا ہے اور آپ کا بھی جواب انشاءاللہ واضح ہو چکا ہوگا کہ بحث اس میں نہیں کہ اگر کوئی عرفاً اس کو وضو نہیں مان رہے، نہیں وضو تو مان رہے ہیں، کوئی عرفی لحاظ سے وضو مان رہے ہیں. بحث یہ ہے کہ شاید اگر کوئی جو اس کو فراغ نہیں مان رہے ہیں، فارغ ہونا نہیں مان رہے ہیں. جی اچھا، 155 کے حوالے سے بلکہ جو ابھی تک جو نے 145 سے ابھی تک جو گفتگو کی اس میں کیا یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک قاعدہ فراغ لاگو کرنے کی کنڈیشن جو ہے ہمیشہ یہ رہے گی کہ احتمال ہونا آپ کو ضروری ہے متوجہ ہونے کا؟ احسن، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح خلاصہ نکالا کہ اگر کوئی ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ فراغ وہاں جاری ہوگا جہاں پہ احتمال یہ کہ شاید اس وقت متوجہ ہوں گے تو قاعدہ فراغ جاری ہوگا، ورنہ آپ بالکل جو کو قاطعیت کی سزا خوئی کے مقلد کو کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوگا اگر یقین ہے کہ وہ غافل تھا اور احتمال نہ دے تو. بالکل آپ نے صحیح خلاصہ نکالا. اور ایک سوال اور رکاوٹ کے سلسلے میں کہ اگر انسان کو خود یقین ہو، جیسے بال پوائنٹ کی آپ نے مثال دی جی، یقین ہو کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر شخص کا اپنا اپنا اطمینان ہے. 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اطمینان ہے کہ رکاوٹ ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھے گا. ایک شخص کو اطمینان ہے کہ رکاوٹ نہیں ہے تو مزے سے اس کے لیے وہ استعمال کرے گا، یعنی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. ایک شخص اگر ڈاؤٹ ہے کہ رکاوٹ ہے یا رکاوٹ نہیں ہے تو تمام فقہا کہتے ہیں، اگر سیستانی سارے فقہا کہتے ہیں کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ پانی جلد تک پہنچ گیا. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ کو وضو سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کو اس کو دور کرنا پڑے گا. اچھا، ایک سوال آج مجھے سوال زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے جو انہی گزشتہ تمام مسائل سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی قاعدہ فراغ اپلائی کرنے کے بعد جو وضو سے جو بھی عبادت کی گئی ہے اس کے بعد نیکسٹ عبادت کے لیے وضو دہرانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. ضروری ہے؟ نہیں. قاعدہ فراغ کا ایڈوانٹیج یہی ہے، قاعدہ فراغ کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہو گیا تو صحیح ہو گیا آئندہ نمازوں کے لیے بھی. ہاں توجہ کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں وہ مثال جو کہ مکس ہو گئی ہو. توجہ کریں، مثلا ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد شک کیا کہ پتہ نہیں میں نے نماز ظہر جو پڑھی ہے اس سے پہلے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور آگاہی کے لحاظ سے احتمال ہے کہ شاید میں متوجہ بھی تھا لیکن کنفرم نہیں ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا. چانس ہے کہ میں نے شاید وضو کیا ہوگا تو میری نماز ظہر صحیح ہو جائے گی لیکن اثر کے لیے وضو کرنا پڑے گا. تو یہ مسئلہ توجہ کریں، یہاں پر قاعدہ فراغ وضو میں جاری نہیں کیا ہے، نماز میں جاری کیا ہے. نماز صحیح ہو گئی لیکن کیونکہ وضو صحیح کرنے کے لیے میرے پاس کوئی رول نہیں ہے لہذا آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرنا پڑے گا. لیکن جہاں پر ہم قاعدہ فراغ سے وضو کو صحیح کر رہے ہیں کہ مثلا وضو کیا ہم نے کوئی رکاوٹ دیکھی، اب ہم کو شک ہے کہ آیا اس وقت رکاوٹ تھی یا نہیں تھی اور آگا کوئی کے لحاظ سے احتمال کے متوجہ بھی تھے تو انشاءاللہ بس ہم نے جو کہ وہ وضو صحیح کیا. اب جب وضو صحیح ہو گیا تو آئندہ نمازوں کے لیے جو جب قاعدہ فراغ جاری ہو گیا تو وضو جو کہ وہ زندہ ہو گیا. جب وضو زندہ ہو گیا تو آئندہ نمازوں کے لیے بھی وہ وضو کافی ہو جائے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا گو کہ خداوند ہمیں. جی کسی کا سوال ہے؟ جی اگر صاحب کل جو آپ نے مثال بنانے کے لیے کہا تھا
کوئی دو چیزیں اگر ذمے ہوں تو ایک ادا ہو جائے تو وہ پھر معافی ذمہ کی نیت سے ادا ہو سکتی ہے. جیسے ظہر اثر کی نماز آپ نے بتایا تھا جی جب ایک نماز پڑھ لی اور ایک باقی رہتی ہے تو پھر ایک ادا ہو جائے گی کیونکہ دونوں کی تعداد سیم ہے. جی صحیح. اسی طرح اگر کوئی خمس والی چیز ہو کہ جس میں دونوں میں خمس کی مقدار ایک ہی، مثلاً ایک لباس کا خمس ہے اور ایک کوئی اور کپڑا یا کسی اور چادر ہے یا کوئی بھی اور چیز کا خمس ہے، اب یاد نہیں آ رہا کہ کس کا ادا کیا ہے، تو کوئی ایک کی رقم سیم ہو تو دے سکتے ہیں. بالکل، جو وہ اس میں بھی جو آپ کا یہ معافی ذمہ کی نیت سے ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا یہ. اور اگر چیزیں الگ الگ ہو تب بھی بالکل بالکل. بلکہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں میں، اگرچہ جواب آپ کو میں نے دے دیا اور جواب یہی ہے. اصل خمس اور نماز میں ایک فرق ہے اس ایگزامپل میں. چونکہ نماز میں آپ کو ظہر کی الگ سے نیت واجب ہے، عصر کی نماز کی نیت واجب ہے، لہذا آپ معافی ذمہ کر کے ایک اجمالی نیت کر لیتے ہیں. اب وہ جا کے تیر آٹومیٹک یا ظہر پہ جا کے لگے گا یا عصر پہ جا کے لگے گا، تو وہاں پر آپ کو معافی ذمہ کی نیت کی ضرورت ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر میرے اوپر ایک 500 روپے کا خمس کی لائبلٹی آئی ہے، نہیں معلوم ہے کہ آیا یہ شرٹ کی لائبلٹی ہے، شرٹ کا خمس واجب ہے 500 روپے، یا مثال کے طور پر پرفیوم کا 500 روپے خمس ہے، تو اب یہاں پر آپ کو یہ نیت کرنے کی خمس یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں لباس کا خمس دے رہا ہوں، پرفیوم کا خمس دے رہا ہوں، اس چیز کا خمس دے رہا ہوں. نہیں، آپ کے اوپر ایک لائبلٹی 500 روپے خمس کی شکل میں، تو وہاں پہ ایسے معافی ذمے کی بات ہی نہیں آئے گی، بلکہ یہاں پر آئے گا کہ وہ خمس جو مجھ پر واجب ہے، اب چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کیونکہ وہاں پہ نماز ظہر اثر میں آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری تھا کہ میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں یا اثر پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ دو میں سے ایک نماز تھی لہذا آپ نے ایک اجمالی نیت کر لی، معافی ذمے کی آٹومیٹک جو کہ وہ تیر جا کے خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر چونکہ ایسا نہیں ہے، آپ کے اوپر ایک لائبلٹی آئی ہے خمس کی شکل میں، سہم امام اور سہم صدر کی 500 روپے، اب کس فارم میں تھی وہ آپ کے ذہن میں نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے 500 روپے قربت اللہ معافی ذمے کی ضرورت نہیں، 500 روپے قربت اللہ خمس دے دیا، آپ کا خمس ادا ہو گیا. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا مند علوم محمد علیہ محمد علیہ السلام سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اب خدا متعالی اپنی آخری حجت امام عصر الزمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.